السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے رسول کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں جانا، پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ شریعت لے کے آتا ہے۔ تو رسول شریعت لے کے آتے ہیں، یعنی کہ جوریسپروڈنس جسے کہتے ہیں، قوانین کہتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں وہ۔ تو اب جانیں گے قرآن کے ایک آیت ہے سورہ نمبر 4 سورہ نساء اور آیت نمبر 165۔ اس میں رسول کسے کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن واضح ہو جائے گا۔ تو یہ آیت یہ ہے، اے اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتا ہے، تاکہ لوگ قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ دوسرا آیت ہے سورہ 57 الحدید اور آیت نمبر 25۔ اللہ نے رسولوں کو کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتابیں اتاریں تاکہ لوگ سچے راستے پر قائم رہیں۔ اچھا، یہ نبیوں کے ساتھ ان کی قوم والوں نے کیسا برتاؤ کیا، قرآن نے ان کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کے واقعات بیان کر کے مقصد پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ تو جس کو سورہ 12 یعنی کہ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ہے، یقیناً اگلے لوگوں کے لیے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج کے لوگ عبرت حاصل کریں پچھلے واقعات سے، تو اس لیے یہ سب پچھلا واقعات بتایا جاتا ہے۔ اور ایک میں نے سنا ایک اسکالر کو کہتے ہوئے کہ بیکاز بہت اچھے اسکالر تھے، ان کو یہ کہنا تھا کہ 60% آف دا قرآن، یعنی کہ قرآن کا 60% جو ہے وہ ہسٹری ہے۔ تو امت جو ہے ہسٹری نہیں پڑھنا چاہتی، تو پھر ہسٹری میں انٹرسٹڈ نہیں ہے قرآن کے، تو پھر قرآن سیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ رسول کے بارے میں قرآن نے جو اصول بتائے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں، اسپیشلی یہ 6 اصول بتائے گئے ہیں جو 6 آیت کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ نمبر 1 ہے سورہ نمبر 13 الرعد، سورہ رعد آیت نمبر 7، ہر قوم کے لیے رسول بھیجے گئے ہیں۔ نمبر 2 یہ سورہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 جو رسول جس قوم میں بھیجا گیا اس نے اسی قوم کی زبان میں اللہ کا پیغام سنایا۔ اچھا، تیسرا اصول کیا ہے؟ یہ ہے سورہ 25 سورہ الفرقان آیت نمبر 51۔ اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں رسول بھیج سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ تب بھی جھٹلائیں گے، اور آج بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اچھا، اصول نمبر 4 یہ ہے سورہ 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی، ایک یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی، سبھی نبیوں نے یہ پیغام دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا سازی یعنی کہ شریک مت بناؤ۔ اصول نمبر 5 یہ ہے سورہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 164۔ کچھ رسولوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے اور بہتوں کا نہیں کیا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا 1,24,000 کم و بیش ہے، کہیں 1,20,000 آیا، کسی میں 1,25,000 آیا۔ تو لیکن حدیث میں جو ہے صرف 3 سے 16 انبیاءوں کا ذکر ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء اکرام تھے وہ 25 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 24 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے نہیں بتایا اللہ نے کہ لوگ اسی میں لگ جاتے کہ بھائی اتنے سارے انبیاء اکرام نام ہی یاد رکھنا ہے۔ یہ لوگوں کو آسانی کے لیے اللہ نے قرآن میں جو ہے 24 کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں وہ نبی تھے،
بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، وہ اسرائیلی روایت کے مطابق وہ تھے تو وہ نبی ہی ہوں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وہ حضرت ذوالکفل جو تھے وہ نبی نہیں تھے۔ خیر اپنی اپنی رائے، علماء کی اپنی رائے ہے، ہم دونوں رائے کا ہمیں قدر کرنا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ چھٹا اصول کیا ہے؟ دیکھیے سورہ 22 ہے یہ الحج آیت نمبر 75، اس میں ہے رسولوں کا چننا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہاں رسولوں کا چننا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کوئی عام آدمی یہ دعویٰ نبی یا رسول کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی سنیاسی، جوگی، پیر، فقیر، ملنگ اپنی تپسیا اور عبادت کے بل پر رسول نہیں بن سکتا۔ رسالت اللہ کی دین ہے۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے نبی یا رسول منتخب کر دیتا ہے۔ چونکہ جب نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاکھنڈی مانا جائے گا، یعنی کہ وہ جھوٹا مانا جائے گا، کذاب مانا جائے گا، جھوٹا مانا جائے گا۔ تو اس کو ہے جن رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے، جیسا کہ وہ صرف ابھی 24 ہے، اختلاف ہے 25 کے ساتھ بھی، تو خیر اختلاف کو ہم الگ رکھیں گے، بیسک ہم قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ 24 ہے وہ لیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، دعا میں خیال رکھیے۔ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے انبیاء اکرام کے جو قصے ہیں۔ آدم علیہ السلام جو پوری دنیا، پورے انسان دنیا کے باپ تھے اور پہلے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہوگا۔